الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی اور سامعین کرام، آج دوبارہ آپ کی خدمت میں ایک نئی صبح کے ساتھ اس دعا اور تمنا کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایمان کی سلامتی، صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے آپ کے قرب و جوار کا ماحول خوشگوار اور پرامن بنائے۔ اگرچہ باہر کی فضا اس وقت سوگوار اور اداس ہے، لیکن ہمیں حکم ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کریں، اور اسی غرض سے اس نشست میں ہم آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگی کے ایمان افروز واقعات جو ہیں پیش کرتے ہیں۔ اور گزشتہ 3 نشستوں میں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی جناب حضرت ابو درداء حکیم الامت کی زندگی کے چند واقعات آپ کے سامنے پیش کیے، اور یہ سلسلہ ہم جاری رکھتے ہیں، اور آج بھی ان کی زندگی کے ایمان افروز واقعات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلی بات جو آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وہ ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی عظمت اور اپنے عقیدے اور کنوکشن پر ان کی ثابت قدمی، اور اس کی ہم 2 مثالیں فی الحال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پہلی مثال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں ہے، اور ان کی ایمان کی شہادت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شہادت ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلمات منسوب ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ایمان لانے کے بعد ایمان سے پھر جائیں گے، ایمان لائیں گے لیکن ایمان لانے کے بعد دوبارہ اسلام سے پھر جائیں گے، اسلام کے خلاف ہو جائیں گے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن تھی، آپ کی پیشن گوئی تھی، اور یہ بہت ہی
ایک حیرت انگیز بات ہے کہ ایک طرف ہم صحابہ کرام کے ایمان کی، ان کی کنوکشن کی اور ان کے اعمال صالحہ کی بات کرتے ہیں، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین یعنی اشخاص تھے، ان کے بارے میں، ان میں سے چند کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہ ان اناسا من امتی سیکفرون بعد ایمانہم، اور ایک دوسرے روایت میں ہے لیرتدون اقوام بعد ایمانہم، کچھ لوگ ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان سے پھر جائیں گے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو علم عطا فرمایا تھا، اور اسی علم کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موجودہ حالات کے بارے میں بھی پیشن گوئیاں فرمائیں، اور جیسے ہی یہ پیشن گوئیاں پوری ہو رہی ہیں، ان میں جو سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق ہے، اور ایویڈنس ہے، ایک پروف ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول تھے، اور سینکڑوں سالوں کے بعد آپ کی پیشن گوئیاں حرف بحرف جو ہیں وہ پوری ہو رہی ہے۔ تو ظاہر ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے یہ بات فرمائی کہ کچھ لوگ ایمان لانے کے بعد ایمان سے پھر جائیں گے، تو کچھ لوگوں کو فکر ہوئی ہوگی، اور ان لوگوں، فکر مند لوگوں میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایمان سے، اسلام سے دور ہو جائیں گے، کیا میرا نام بھی ان کے اندر شامل ہے؟ کیا میں بھی ان بد نصیب لوگوں میں شامل ہوں گا جو ایمان لانے کے بعد اسلام سے، ایمان سے پھر جائیں گے؟ یہ انسان کی زندگی کا ایک بڑا لاس ہو سکتا ہے کہ انسان ایمان کو اور اسلام کو چھوڑ دے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ہاں یہ بات صحیح ہے ابو درداء، تم نے جو سنی ہے کہ کچھ لوگ ایمان سے اور اسلام سے بچھڑ جائیں گے، وَلَسْتَ مِنْهُمْ، لیکن تم ان میں سے نہیں ہو۔ تو یہ حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی تھی، یہ پیشن گوئی کو پورا ہوتے ہوئے زیادہ وقت نہیں لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں، تو ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی کہ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پہ بیعت کی تھی اور انہوں نے اسلام کو اپنایا تھا، انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، یا جنہوں نے جھوٹے نبوت کے دعوے کیے تھے ان کی نبوت پر ایمان لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی برحق ثابت ہوئی، اور دوسری بات حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی اور یقین دہانی کرائی تھی کہ تم ان لوگوں کے اندر شامل نہیں ہوگے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کی شہادت، اس کی تصدیق در بارگاہ رسالت سے آپ کو مل گئی،
کہ تمہارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا اور تم آخر دم تک ایمان پر ثابت قدم رہو گے۔ تو یہ ناظرین گرامی ان کی ایمان کی جو ویلیو ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس کی تصدیق ان کو دربار رسالت سے ملی، اور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی شہادت دے دیں کہ تم نے ایمان پہ ہی تمہارا خاتمہ ہوگا، اس سے بڑی شہادت، اس سے بڑی کامیابی جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یقیناً ہم سب کی یہ تمنا ہوتی ہے، یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں تو ہمیں کلمہ اسلام جو ہے وہ نصیب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی موت کے وقت جو ہے اسلام پہ اور ایمان پہ جو ہے وہ خاتمہ عطا فرمائے، کیونکہ اگر اسلام کے اوپر، ایمان کے اوپر خاتمہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی جو ہے وہ بیکار ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت میں جو ہے اس کی کامیابیاں جو ہیں ان کا اجر عطا فرمائے۔ دوسری ایک روایت جو کہ ایک معجزہ ہے، ایک کرامت ہے، ایک دعا ہے، اور اس کے اندر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنوکشن ہے، جو ان کا جو ایمان ہے، غیر متزلزل ایمان، یہ اس کی دلالت ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کے پاس کسی نے آ کر رپورٹ دی کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ آپ کا گھر جو ہے وہ جل گیا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو کوئی یہ رپورٹ دے کہ آپ کا گھر جل گیا ہے، تباہ ہو گیا ہے، تو آپ فوراً تمام کام چھوڑ کر آپ بھاگیں گے کہ اپنے گھر کو میں تباہی سے بچانے کی کوشش کروں، جو کچھ میں بچا سکتا ہوں۔ لیکن حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آنے والے شخص کو یہ کہا کہ نہیں، میرا گھر نہیں جل سکتا ہے، اور الفاظ انہوں نے یہ کیے کہ ما کان اللہ لیفعل ذالک، اللہ تبارک و تعالی میرے گھر کو جلانے کی اجازت نہیں دے گا۔ 3 بار آپ کو یہ جملہ سنایا گیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بے چینی اور گھبراہٹ اور پینک کا اظہار نہیں کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اطمینان کامل کے ساتھ یہ بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالی میرے گھر کو جلانے کی اجازت نہیں دے گا۔ 3 دفعہ یہ بات آپ نے کہی۔ تو اس کے بعد ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ اے ابو درداء رضی اللہ عنہ، جب آگ آپ کے گھر کے قریب پہنچی، دوسرے گھروں کو اور علاقوں کو جلاتے جلاتے جب آگ آپ کے گھر کے قریب پہنچی تو آگ بجھ گئی۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کے گھر کو آگ نہیں لگی تھی۔ تو پہلے خبر دینے والے نے اس بات پر آپ کو وارن کیا کہ چونکہ آپ کے گھروں کے پاس، آپ کے گھر کے علاقے کے پاس آگ پہنچ چکی تھی، تو اس کا آبویس رزلٹ یہی تھا کہ وہ آپ کے گھر کو بھی جلائے گی، اور وہ آگ جو ہے وہ کوئی معمولی آگ نہیں تھی۔ تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 2 باتیں کہی تھی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے گھر کو جلانے کی اجازت نہیں دے گا، اور یہ صاحب نے جب ان کو اطلاع دی کہ جب آگ آپ کے گھر کے پاس پہنچ گئی تو بجھ گئی، تو آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کے 2 سٹیٹمنٹ ہیں اس بارے میں۔
ان دونوں میں سے آپ کی نظر میں بہترین سٹیٹمنٹ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا سنی تھی، اور اس دعا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جو شخص بھی یہ دعا رات کو یا دن کو پڑھے گا تو اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ناظرین گرامی، ہم میں سے ہر ایک دعا مانگتے ہیں، اور ایسے اذکار ہیں، ایسے وظائف ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اولیاء کرام بتاتے ہیں کہ وہ وظائف اور اذکار آپ پڑھیں گے تو آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ مثال کے طور پر بسم اللہ الذی لا یضر با اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ صبح کے وقت اور شام کے وقت یہ دعا جو ہے پڑھیں، یا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ جو دعا ہے یہ آپ صبح کے وقت پڑھیں اور شام کے وقت پڑھیں تو آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، لیکن پہلے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دعا پڑھی اور جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مجھے یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو انسان یہ دعا دن میں یا رات میں پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر قسم کے نقصان اور تکلیف سے بچائے گا۔ تو وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا کہتے ہیں کہ میں نے یہ دعا مانگی تھی، اور یہ ان کا معمول ہوگا صبح اور شام دعا مانگنے کا، کہ جس کی برکت پر ان کا یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو یہ بات جو ہے وہ صحیح ہے۔ تو وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت۔ یہ دعا کیا ہے کہ یا اللہ آپ میرے پروردگار ہیں، میرے رب ہیں، اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ کے اوپر میرا توکل ہے اور بھروسہ ہے۔ یہ دعا کے کلمات ناظرین گرامی، ان پر غور کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اندر جو کلمات آپ نے منتخب فرمائے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان کامل اور کمپلیٹ ٹرسٹ جو ہے، توکل جو ہے، اور اللہ کے ساتھ ریفیوج حاصل کرنے کے جو ہے عقائد ہیں اور ایمانیات ہیں، ان کا ذکر ہے۔ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور اے اللہ آپ جو ہیں عرش عظیم کے پروردگار ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کوئی بھی طاقت نہیں ہے اور کوئی بھی کسی چیز کو منع نہیں کر سکتا، روک نہیں سکتا، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، کہ جو بہت ہی بلند ہے، اعلیٰ اور عرفہ اور عظمت والا ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور جو مشیت ایزدی میں نہیں ہوتا ہے وہ واقعہ نہیں ہوتا ہے۔ عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں یہ بات جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو علم ہے وہ ہر چیز پر محیط ہے، کوئی بھی چیز دنیا کی زمین و آسمان کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالی کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، اے اللہ تبارک و تعالی میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے۔ وَمِن شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا،
اسی طریقے سے میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی ہر اس جانور سے کہ جس کی پیشانی آپ کی کنٹرول میں ہے، آپ کے قبضہ قدرت میں ہے، یعنی وہ جانور وہ بالکل آپ ہی کی کنٹرول میں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا پروردگار جو ہے وہ صراط مستقیم کے اوپر ہے، یعنی میرے رب کی باتیں جو ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، ان کے اندر کوئی جو ہے ٹیڑھا پن نہیں ہے، اور میرے رب کی جو باتیں ہیں وہ صحیح ہیں۔ ناظرین گرامی، اس دعا کے اکثر کلمات جو ہیں وہ دعا سید الاستغفار کے ساتھ ملتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اس دعا صبح کو کرے گا اور اس دن اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا، اگر وہ شام کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ بنائیں گے۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا سیکھی تھی، سنی تھی، اور وہ اس دعا کو مانگتے تھے، جب وہ اس دعا کو مانگتے تھے تو ان کا یقین کامل ہوتا تھا کہ جیسے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس دعا کی برکت سے کوئی بھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ تو جب وہ وہاں پر موجود تھے اور ان کو خبر دی گئی تو انہوں نے خبر دینے والے سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے گھر کو جلنے سے بچائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا میں نے پڑھی ہے۔ تو ناظرین گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ جب ہم اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعا کریں تو ہماری کنوکشن ہونی چاہیے، موقن۔ فرمایا کہ جب تم دعا مانگو تو تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ اللہ سے جو ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو جو ہے وہ قبول فرمائے گا۔ اور میں ایک دفعہ دوبارہ یہ دعا آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس طرح کے اذکار ہمارے ڈیلی روٹین میں ہونے چاہیے۔ کوئی سوال یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دعائیں تو ہم پڑھتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر کے بعد وقفے کی طرف جا رہے ہیں۔ جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے تو اس کے بارے میں اور سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی چند ایمان افروز باتیں، کچھ حکمتیں اور چند احادیث جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، اور وقفے کے بعد اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ ہم ان کے بھی جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے اور دوبارہ ہم تھوڑی دیر کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین گرامی۔ وقفے پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور حکیم الامت جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ہم اس گفتگو کو ریزیوم کرتے ہیں۔ ان دا مین ٹائم اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں
تو آپ پیش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ پہلے میں آپ کی خدمت میں 3 خوبصورت حدیثیں پیش کرنا چاہتا ہوں جن کی روایت حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اتنے فریکوینٹ نیریٹر تو نہیں تھے، لیکن جو ہمیں لسٹ بتائی گئی ہے کہ تقریباً ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ہم آپ کا پروگرام دیکھتے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے جو دعا بتائی ہے اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ یہ ہمیں کہاں پر لکھی ہوئی ملے گی؟ ٹھیک ہے، آپ نے سنا ہے، ریکارڈ کر لیا تھا؟ نہیں، ریکارڈ نہیں کی نا ہم نے، اسی لیے پوچھ رہے ہیں کہ جو ہے نا کسی میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، خدا۔ اور کوئی سوال آپ کا؟ نہیں، اور کچھ نہیں ہے۔ آپ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ یہ دعا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء علوم الدین، ان کی کتاب ہے احیاء علوم الدین، اور اس کی شرح لکھی ہے، کمنٹری لکھی ہے مرتضیٰ محمد بن محمد الحسینی الزبیدی، اور اس کتاب کا نام ہے اتحاف السادہ المتقین بشرح احیاء علوم الدین، اور اس کا جو جز ہے وہ 5واں ہے اور صفحہ نمبر 68 ہے۔ اور یہ دعا میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اور آپ اس دعا کو نوٹ کر لیں۔ انشاءاللہ میں بہت آہستہ آہستہ اس کو پڑھوں گا تاکہ آپ کو نوٹ کرنے میں، ریکارڈ کرنے میں آسانی ہو۔ اگر آپ کو ایکسس مل جائے کسی ایسی ویب سائٹ کا یا کتاب کا جو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، یا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں کے بارے میں ہے، تو اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ دعا مل جائے۔ لیکن میں دوبارہ دعا آپ کو سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر كل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی یہ دیگر جو ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر دے، بہت اچھی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ آمین۔ اچھا، ابھی جو بہن آپ سے دعا کے بارے میں پوچھ رہی تھی نا، تو آپ کی اجازت سے میں یہ عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو دعا بھی کسی بہن کو چاہیے ہو یا کبھی کسی عالم صاحب سے سنیں،
تو اگر سمپل اگر آن لائن جا کے اگر ٹائپ کریں حضرت ابو دردہ دعا تو وہ سامنے آپ کے آ جاتی ہیں. ماشاء اب اللہ. جیسے آپ نے ماشاءاللہ ریپیٹ بھی کیا سب کچھ کیا لیکن ریکارڈ کرنے کے باوجود بھی بندے کو یاد تو نہیں رہ سکتی نا. جی. تو آج کل تو بہت آسان ہے یہ طریقہ. آپ نے فرمایا کتاب کے حوالے سے تو کتابیں بھی کسی کو ملنا بہت آسان نہیں ہوتی چاہے آن لائن بھی ہوں. جی. تو دعا تو کوئی بھی ہو تو بہت آسانی سے اگر کسی بہن کو کوئی دعا بھی چاہیے تو وہ بہت آسانی سے آپ کو بلکہ وہ اس کی ایک امیج سا بننا ہوتا ہے پوری تو وہ بہت آسانی سے بندے کو مل جاتی ہے. تو میں نے سوچا میں آپ کی اجازت سے رہنمائی فرما دوں. جی آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی تجویز دی ہے. اور اگر آپ کے پاس آپ کو ایکسیس ہے آپ کے ٹیلی فون میں یا لیپ ٹاپ کمپیوٹر میں کہ آپ کی جو مطلب اسکرپٹ ہے اس کے اندر اردو اور عربک کی بھی اگر آپ یہ الفاظ ٹائپ کر سکتے ہیں تو پھر اس دعا کے الفاظ کو ایک دو جملوں کو اگر آپ ٹائپ کریں گے تو انشاءاللہ پوری دعا جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی. بہت بہت شکریہ جناب. تو ناظرین گرامی ہم چلتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 180 کے قریب احادیث ہیں اس میں دعائیں بھی ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں لیکن میں نے آج 3 حدیثیں سلیکٹ کی ہیں ایز اے سیمپل اور وہ میں حدیثیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ہمیں وقت ملا تو چند دیگر باتیں بھی انشاءاللہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرض کریں گے. ایک مشہور حدیث ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ لوگوں نے سنی بھی ہوگی من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو دجال کے فتنے سے بچائے گا. تو یہ پوری امت پر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے اور دیگر صحابہ کرام کہ جنہوں نے یہ حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. اور آئی ایم شور کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ وقت ملتا ہوگا کہ جمعہ والے دن ہم سورہ کہف کی تلاوت کریں. تو سورہ کہف کی پہلی جو 10 آیتیں ہیں اگرچہ ایک روایت کے اندر آخری 10 آیت کے بارے میں کہا گیا ہے لیکن میجورٹی دیگر صحابہ کرام سے بھی یہ روایت ملتی ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو یاد کرنے سے اللہ تبارک و تعالی دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا. اور دجال کے فتنے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وارن کیا اور امت کو جو ہے اس کے بارے میں بہت ساری جو ہے تفصیلات جو ہیں وہ بتائی ہیں. اور جس طرح قرب قیامت کے حالات پیش آ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی پیشن گوئیاں علامات قیامت کے بارے میں پوری ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دجال کے ظہور اور اس کے وقوع سے زیادہ دور نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں ہماری اولادوں کو اور اس پوری امت کو پوری انسانیت کو دجال کے فتنے سے جو ہے وہ بچائے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات جو ہیں ان کو ہم یاد کر لیں. ایک دوسری خوبصورت حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ أَقْوَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي وُجُوهِهِمُ النُّورُ عَلَى مَنَابِرِ اللُّؤْلُؤِ. یہ قیامت والے دن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے گروہوں کو ایسی ٹولیوں کو گروپوں کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا کہ وہ ان کے چہروں کے اندر نور ہوگی. ان کے چہرے نور سے جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے دمک رہے ہوں گے اور ان کو بٹھایا جائے گا ممبروں پر ایسے ممبروں پر کہ جو ہیرو جواہرات کے اور موتیوں سے بنے ہوں گے سجائے ہوں گے. اتنے خوبصورت ممبروں پر ان کو بٹھایا جائے گا
اور ان کی پیشانیوں سے نور جو ہے وہ چمک رہا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات بیان فرمائی تو پھر آپ نے فرمایا یغبطہم الناس، اور لوگ ان کو دیکھ کر رشک کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ ان کو اتنا بڑا مقام اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہوگا۔ اور وہاں تو اولیاء اور صالحین۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عافیت عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ یہ جو آپ نے پروگرام شروع کیے ہیں، یقین کریں کہ میرے جیسا، حالانکہ میں نے بہت مطالعہ کرتا رہتا ہوں، آپ کا شاگرد جو ہوا تو مطالعہ تو کرتا رہتا ہوں، یہ جو چیزیں آپ بیان کر رہے ہیں اس سے میں بہت ہی مستفید ہو رہا ہوں، اور یقینی طور پر یہ جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو سن رہے ہیں، اس سے پیشتر اگر انہوں نے ایسے پروگرام نہیں دیکھے، اگر ان حضرات کے متعلق، ان شخصیات کے متعلق ان کو پتہ نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، اور لوگوں کو اصلاح بھی ہوتی ہے اور ان لوگوں کے حالات بھی پتہ چلتے ہیں اور ان سے کچھ ہم اخذ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی عطا کرے اور یہ سلسلہ جاری رہے اور ساری رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ زبیری صاحب ہمارے کمیونٹی ہینڈل ہیں، ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کنٹریبیوشن کو قبول فرمائے، اور آپ نے جن نیک جذبات اور تمناؤں کا اظہار کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جو بھی سائی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنائے۔ تو یہ حدیث پاک میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جس کی روایت حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ۔ جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ انہیلر استعمال کرتے ہیں، کافی دیر ہو گیا ہے، تو وہ اسے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کہہ رہے ہیں کہ اس میں آپ تھوڑا دوبارہ ریپیٹ کریں کہ میں پوری انہیلر آپ نے یہ کہا کہ آپ انہیلر یوز کرتے ہیں؟ انہیلر کرتے ہیں نا جی استعمال، تو اس میں مطلب ہے کافی دیر ہو گئی ہے، اس میں کہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں شراب کا نقطہ ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، اچھا الکوہل کہتے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو آیا وہ بیمار، مطلب جس کے لیے مجبوری ہے، وہ سانس کی تکلیف ہے اس کو، تو وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے استعمال؟ جی میں عرض کرتا ہوں، میں نے اس کے بارے میں سنا ہے، لیکن میں کنفرم نہیں کر سکتا ہوں کہ کیا ایسے انہیلر بھی ملتے ہیں کہ جو الکوہل سے فری ہوتے ہیں۔ تو یہ تو اگر آپ چیک کر لیں اپنے جی پی سے، فارمیسی سے، کہ کیا ایسے انہیلر مل سکتے ہیں کہ جن میں الکوہل کی آمیزش نہ ہو، اور اگر آپ کو ایسے انہیلر نہیں ملتے ہیں تو پھر بامر مجبوری آپ ان کو لے سکتے ہیں۔ پھر ہمیں اتنا بھی نہیں پتہ ہے کہ اس کے اندر الکوہل کی آمیزش کتنی ہے، تو چونکہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسلام نے جو آسانی کا دین ہے، اجازت دی ہے کہ ایسی صورتوں میں جب آپ کی جان کی سلامتی کو خطرہ ہو تو آپ ایسی چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بس آپ اتنا اطمینان کر لیں، چیک کر لیں کہ کیا بغیر الکوہل کے انہیلر موجود ہیں، اویلیبل ہو سکتے ہیں کہ نہیں۔ اگر نہیں ہو سکتے ہیں اور یہی آپ کو استعمال کرنا ہے، تو میں عرض کروں گا کہ ہماری بعض دیگر دوائیں بھی ہم استعمال کرتے ہیں جن کے اندر الکوہل ہوتا ہے، تو وہ دواؤں کا استعمال کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے مجبوری ہوتا ہے، اور اگر ہم نہیں استعمال کریں گے تو ہماری بیماریاں بڑھنے کا یا زندگی جو ہے وہ کھونے کا جو ہے وہ خطرہ ہے۔ تو آپ کو اجازت ہے جب تک کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے کہ آپ ایسی دوائیں جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے شفا اور صحت عطا فرمائے، اور شراب اور اس کی جو مطلب ہے کہ اور کثافتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے دور
رکھے اور بچائے۔ تو ناظرین گرامی، ہم گفتگو کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت حدیث کی کہ قیامت والے دن کچھ ایسے گروہ ہوں گے، کچھ ایسی جماعتیں، ٹولیاں ہوں گی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا، ان کی پیشانیوں سے نور اور روشنی جو ہے وہ چمک رہی ہوگی، اور ان کو ایسے ممبروں پر بٹھایا جائے گا کہ جو ہیرے جواہرات اور موتیوں سے سجے ہوں گے، اور لوگ ان کو دیکھ کر رشک کریں گے، اور کیوریاسٹی ہوگی لوگوں میں کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں اور ان کو یہ مقام کیسے ملا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ پیغمبر نہیں ہوں گے اور نہ ہی شہداء ہوں گے، یعنی پیغمبروں کا بھی بڑا مقام ہوگا، شہداء کا بھی بڑا مقام ہوگا اللہ کی بارگاہ میں قیامت والے دن، ان کو اعزاز ملے گا۔ یہ آرڈینری لوگ ہوں گے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے عام انسان ہوں گے، معمولی انسان ہوں گے، لیکن ان کا یہ مرتبہ کس وجہ سے بڑا ہوگا کہ فرمایا ایک اعرابی وہاں بیٹھا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، جب اس نے یہ بات سنی تو وہ اپنی جو ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ یا رسول اللہ، ان لوگوں کی تعریف بتائیں، ڈسکرپشن بتائیں، یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا مقام عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم المتحابون فی اللہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں ملے ہوں گے کس بات پر، ایک ہی ایک ساتھ۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، حضرت ابو درداء کے بارے میں شاید آپ پروگرام میں بتائے ہوں گے ان کی زندگی میں تھی، ان سے سلمان فارسی کا کیا کنیکشن ہے؟ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ اوکے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی تھی۔ مدینہ پاک میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو آپ نے ایک مہاجر صحابی اور ایک انصاری صحابی کے درمیان مواخات قائم کی تھی۔ اسی سلسلے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھی مواخات قائم کی تھی، اور انہوں نے واقعی آپس میں حقیقی بھائی کا برتاؤ کرتے تھے اور ایک دوسرے کے گھر میں وزٹ کرتے تھے، کورسپونڈنس بھی ہوتی تھی۔ اور ایک پچھلے ایپیسوڈ میں ہم ایک واقعہ بھی اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، تو بہت دونوں آپس میں بہت زیادہ کلوز تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اٹھائے گا اور ان کا یہ اعزاز ہوگا، المتحابون فی اللہ، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی سے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ یعنی ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں ناظرین گرامی کس وجہ سے کہ ہمیں کسی کے ساتھ دلچسپی ہوتی ہے، انٹرسٹ کی وجہ سے، بزنس کی وجہ سے، لائکس ڈس لائک کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے، یو نیم اٹ، کتنی اور ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اللہ کی وجہ سے، ان کے درمیان محبت کی کوئی اور وجہ نہیں تھی، خالصتاً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ نیک کام کرتا ہے، اس کے ساتھ محبت سوائے اللہ کی کسی اور وجہ سے نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو ریزن بتایا۔ من قبائل شتیٰ، they will belong to different tribes، وہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہوگا، ریشیل بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ایک نہیں ہوگا، بلکہ وہ مختلف طبقات سے بلانگ کرتے گے۔ وَبِلَادٍ شَتَّىٰ، اور ان کے جو کنٹریز آف اوریجن ہوں گے وہ بھی ڈیفرنٹ ہوں گے، وہ ان کا قبیلہ ڈیفرنٹ ہوگا، ان کا ملک ڈیفرنٹ ہوگا۔
यज्तमिऊन अला ज़िक्रिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला। अल्लाह तबारक व तआला के साथ मोहब्बत उनको इकट्ठा करेगी अल्लाह के ज़िक्र पे। एक तो अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे और उनका रेशियल और ओरिजिनल बैकग्राउंड डिफरेंट होगा, और तीसरी बात यह होगी कि वो जब इकट्ठे होते होंगे तो वह अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करते होंगे। हमारे साथ एक कॉलर हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मैं पूछना चाहती हूँ कि जो आका नामदार पे भेजते हैं। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आका नामदार पे दूर भेजते हैं सल्लल्लाहु अलैहि या नूर या आता है बीच में ना नूरुल्लाह या नूर अल्लाह। बहन मैं आपकी पूरी बात, आई एम सॉरी, आप दोबारा दोहराएं ज़रा, मैं नहीं सुन सका। दूसरी पढ़ते हैं ना मतलब अल्लाह के जब आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पाक पढ़ते हैं। जी फरमाएं फरमाएं। अच्छा ओके। सलाम वालेकुम। मैं आपकी बात पूरी नहीं सुन सका वैसे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो लोग होंगे कि जो अल्लाह की मोहब्बत उनको इकट्ठा करेगी, कोई और रीज़न नहीं होगा, उनका डिफरेंट बैकग्राउंड होगा, और वो जब इकट्ठे होंगे तो अल्लाह के ज़िक्र पे इकट्ठे होंगे। नाज़रीन गिरामी, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितनी खूबसूरत हदीस हमें बताई है कि एक आम उम्मती भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसको क़यामत वाले दिन एजाज़ मिलेगा, तो लोग अल्लाह की खातिर एक दूसरे के साथ जो है वो मोहब्बत करेंगे। और एक तीसरी बात मैं आपको अर्ज़ करते चलूँ, हमारे पास वक्त कम है, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि कोई भी मुसलमान अपने भाई के पीठ के पीछे उनके लिए दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला एक फ़रिश्ता मुकर्रर करते हैं, जो फ़रिश्ता ये आमीन कहता है कि अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल करे अपने भाई के हक़ में, वलका बिमिस्लिन, और जो तुम दुआ अपने भाई के लिए कर रहे हो और उसकी अदम मौजूदगी में उसने तुमसे कहा था, या तुम अज़राए ख़ुद उसके लिए दुआ कर रहे हो, अल्लाह ताला तुम्हें भी वो अजर अता फ़रमाए। तो नाज़रीन गिरामी, हमें जब कोई दोस्त अहबाब कहते हैं तो हम उनके बारे में दुआ की दरख्वास्त करते हैं, तो हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए, उनकी मुराद के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला एक तो उस दुआ को कबूल फ़रमाएगा, और दूसरा ये है कि अल्लाह ताला हमें भी उसका अजर अता फ़रमाएगा, और अल्लाह ताला जिनके लिए हम दुआ कर रहे हैं उनके लिए भी दुआ कबूल होगी, और अल्लाह तबारक व तआला हमें भी उसका अजर अता फ़रमाएगा। चंद मज़ीद बातें भी थी लेकिन हमारे पास इस वक्त नक़द नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जलील क़दर सहाबी जनाब हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के बारे में जो चंद बातें हम कह सके हैं, अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमें उनकी सीरत को और उनकी बातों को अपनाने की जो है वो तालीम अता फ़रमाए। ख़ास तौर पर उनकी जो हिकमत की बातें हैं वो बहुत ही काम की हैं। मिसाल के तौर पर जब उनके विसाल का वक्त आया तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और उससे कहा कि देखो, मैं इस वक्त करीबुल मर्ग हूँ, मैं पहुँचने वाला हूँ, तो मेरी हालत देख रहे हो, अपने आप को इस लम्हे के लिए तैयार करो। तो अपने आखिरी वक्त के अंदर भी उन्होंने वाज़ व नसीहत जो है उसको वो जारी रखा, और दूसरी बात ये थी कि वो बहुत स्ट्रेट फारवर्ड थे और उनके अंदर ज़ुहूद और तक़वा और क़नाअत थी। अल्लाह ताला हमें क़यामत वाले दिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर पर हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ियारत कराए और हम की उनकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا ورب زدنا علما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.